یہاں پہ حافظ نعیم صاحب نے جو اپنی جیتی ہوئی سیٹ چھوڑی، تو یا یہ ایک جماعت کا فیصلہ ہے یا ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے حلقے میں ان کے سیٹ کے حوالے سے اعلان کیا گیا جی، اور ہم سمجھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے باقیوں کے لیے اعلان کیا تو انہوں نے یہ بھی ایک اعلان کیا، اور شاید ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو آئندہ کے لیے استعمال کریں گے کہ آپ بھی تو ایک جعلی ممبر ہے اور بلیک میل کریں گے، لیکن وہاں کی جماعت نے، وہاں کے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو واپس کر لیا جی، اس اعلان کے ساتھ کہ میرا یہ سیٹ آپ کو واپس لے لیں، مبارک ہو، لیکن جو اصل میں ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ اب آپ کا لائے عمل کیا ہے آگے؟ آپ کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی مارچ کر رہے ہیں؟ کوئی پلان تو ہوگا نا جماعت اسلامی کے پاس کہ کس طریقے سے ہم نے عوام کو بتانا کہ ہم آپ کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کی شورا کا اجلاس ہوا، ہم نے جائزہ لیا اور اس بات پر یکسوئی ہوئی کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یعنی اگر دانلی نہ ہوتی تو ہمارے بہت سارے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے، لیکن دانلی کی وجہ سے، حتیٰ کہ افسوس یہ ہے کہ جہاں ہم ہارے ہیں اور جہاں ہم ہارے ہیں وہاں ہم ہار کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں اپنے حلقے میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا جو جیت گیا جی، اس کو ہم نے مبارکباد دی۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، ہم ریئلسٹک لوگ ہیں، ہم حقیقت پسند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہارنے کے باوجود بھی اگر کہیں آپ کا ووٹ 20,000 بنتا ہے اور وہ 200 دے دے اور 2,000 دے دے تو یہ ایک مذاق کیا گیا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اگر فارم 45 میں موجود 19,000 ووٹ ہے اور آپ کے حصے میں کوئی 1,900 ووٹ ڈالتا ہے تو یہ تو ظلم تو ہے۔ بالکل۔ اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم اس پر بھرپور آواز اٹھائیں گے، اپنے حق لینے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور جو بھی ایک سیاسی جماعت ظاہر ہے کوئی توپ نہیں چلاتی، نہ ٹینک چلاتی ہے، نہ ایک جمہوری راستہ ہوتا ہے، مارکیٹ اور میزائل مارتی ہے۔ جی جی، ایک نظریہ ہے، ایک موقف ہے، اس سے قوم کو آگاہ کرتی ہے اور حکومت پر پریشر ڈالتی ہے کہ حق لوگوں کو واپس کر لے۔ جماعت نے 25 تاریخ کو اسلام آباد میں سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس بلائی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان تمام تنظیموں کو ہم بلا رہے ہیں جو یہاں پر الیکشن کی اس پروسیس کو جنہوں نے واچ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ خلا کو بلا رہے ہیں، اور اس طرح باقی جو انٹیلیجنشیا ہے، دانشور ہے، ان سب کو بلا رہے ہیں، اور مل کر انشاءاللہ تعالی اس پر آواز اٹھائیں گے۔ آپ کے دور میں ماشاءاللہ کے پی کے میں بڑا زبردست نظام تھا، جب آپ وزیر خزانہ بھی تھے، آپ نے بڑی وہ چیزیں جو مائنس میں چیزیں تھیں وہ پھر پازیٹیو میں آ گئی تھی، اور جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ اپنا دور گزارا ہے، آپ منسٹر ہوتے ہوئے بس پہ بھی سفر کرتے تھے، ٹرین پہ بھی کرتے تھے، اگر یہی پورا نظام ہمارے ہاں نافذ ہو جائے تو ملک میں کتنی بہتری آ سکتی؟ احمد، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، دیانتداری کا مسئلہ ہے، صلاحیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں اختیار ملتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم ورلڈ بینک IMF سے مزید قرضے نہیں لیں گے، اور ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے، غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں گے، پروٹوکول کلچر کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال کریں گے، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ سودی نظام کے خاتمے سے اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بے شک، میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا تو اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، غیر ترقیاتی اخراجات بالکل ختم کیے تھے، اور یہ جو وزراء کے عیش اور عشرت پر اور ان کے فیسیلیٹیشن پر غریب قوم کا پیسہ لگتا ہے، ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی تھی۔ آپ کو یقین شاید نہ ہی آئے، لیکن ہم نے اپنے وزراء کو جو تنخواہ دے رہے تھے وہ 18,000 تھے، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خدمت کے لیے جا رہے ہیں، کمانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جو ایک مزدور کی تنخواہ تھی وہی ہم نے اپنے وزراء کے لیے مقرر کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حوالے ہو یہ نظام تو ہم ایک کرپشن فری پاکستان، ایک قرض فری پاکستان، ایک کلین اور گرین پاکستان اپنی قوم کو دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کھچڑی بن رہی ہے، حکومت کس کی بنتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اگر یہ بنا بھی لیتے ہیں اکٹھے تو یہ چل پائیں گے 5 سال، یا پھر قوم کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور دوبارہ الیکشن پہ جائیں گے؟ احمد صاحب نوٹ کر لیں، یہ نظام نہیں چلے گا، یہ چلنے والی حکومت نہیں ہوگی، یہ ایک ارینجمنٹ ہے، بہت مصنوعی ہے، بہت جعلی ہے، اور ایک گاڑی کے اگر کئی ڈرائیور ہو
اور سمت بھی مختلف ہو، مفادات بھی مختلف ہو. تو یہ جو دو خاندانوں کے حکمرانی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قوم کو اس بھنور سے نکالنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتی. اور یہ میں کوئی نئی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ماضی میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، بار بار یہ لوگ ناکام ہو گئے. آج اگر سندھ کے اندر غربت، بے روزگاری اور بد امنی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر پنجاب میں غربت، بے روزگاری اور بد امنی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ افسوس یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لاہور میں ہیں، 3 سالوں سے جو بین الاقوامی ادارے ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے لاہور سب سے بدترین اس وقت ساری دنیا میں، ایشیا کی بات بھی نہیں ہے، ساری دنیا میں. تو یہ آج سے کوئی 4 دن قبل پھر انہوں نے وارننگ دی ہے. آپ جو سانس لے رہے ہیں، میں جو سانس لے رہا ہوں، یہ ہم اپنے پپڑوں میں زہر ڈالتے ہیں، لیکن کون اس کا نوٹس لے گا، کون اس مسئلہ حل کرے گا؟ اس لیے کہ حکمران حکمرانی کرنے میں مصروف ہے اور عوام کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو جو نظام ابھی بن رہا ہے وہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے. میں اگر کہنا چاہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پر قوم نے اعتماد کیا ہے بس ان کو اختیار دیا جائے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی. جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی عورت کی حکمرانی نامنظور، اور اب وہ اپنی بیٹی کو انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے. اس کو اب میں دونوں پہلو جاننا چاہ رہا ہوں، وہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی، اور پاکستان میں پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی یا مزید خراب ہوں گی؟ دیکھیے، اگر آپ نے سیاستدانوں کے بیانات نکالنا شروع کیے ہیں تو سالوں کی بات نہیں ہے، صبح اور شام کے بیانات میں بھی بڑا فرق ہے. بالکل ایسے. لیکن میں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم صاحبہ کو یا بے نظیر صاحبہ کو، اس کو میں عورت اور مرد کے تناظر میں نہیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ان کو ان کے نظام کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کون سا نظام لائیں گے. یہی 2 خاندان ہیں جو ایک عشروں سے ہم پر مسلط ہے، لہٰذا یہ خاندانی بادشاہتیں اور حکمرانی یہ پاکستان جیسے ملک کو آگے کی طرف نہیں لے جا سکتی. بہت سے سرویز ہم نے دیکھے الیکشن سے پہلے جو آ رہے تھے، اس میں جماعت اسلامی دوسری تیسری جماعت نظر آ رہی تھی ہمیں، لیکن الیکشن کے بعد یہ ہوا. اور دوسری چیز آپ پہلے بھی بتا چکے، لیکن میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ابھی اکٹھا ہونا ان دونوں خاندانوں کو، تو الیکشن سے پہلے یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ الیکشن یہ اکٹھے کیوں نہیں لڑتے؟ الیکشن الگ الگ لڑتے ہیں اور پھر آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم یوں کہیں کہ الیکشن کی بجائے یہ جو اصل حکمران ہے اسٹیبلشمنٹ، جی، یہ سب کو بلا لیتے. ٹھیک ہے. کہ یہ پیپلز پارٹی کا اور یہ مسلم لیگ کا اور یہ پی ٹی آئی کا اور یہ ہمارے لیے تھوڑا سا اوپن چھوڑ لو. ٹھیک ہے. تو قوم قطاروں میں کھڑے ہو کر اتنے مشکلات سے نہ گزر. بالکل. لیکن یہ تو ایک طے تھا کہ پنجاب مسلم لیگ کو ملے گا، پیپلز پارٹی کو سندھ ملے گا، سندھ میں حکومت ملے گی، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے آزاد لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور بلوچستان ایک سرداروں کا مجموعہ رہے گا. جس طرح 2018 کے بعد ایک نقشہ تھا، وہی نقشہ آج بھی ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کاش اس ملک میں حقیقی جمہوریت لوگوں کو نصیب ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ باصلاحیت لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے. اس وقت زیادہ تر تو جاگیردار آ گئے، یا جن کے ساتھ پیسہ تھا وہی لوگ آ گئے، جنہوں نے انتظامیہ کو خریدا وہ لوگ آ گئے. اس لیے اس نظام کو جتنا بھی آپ چلائیں گے تو یہ ایسا ہی جس طرح پانی میں مدھانی چلائیں گے اس سے آپ کو مکھن کبھی نہیں ملے گا. تو یہ نظام بھی پانی کی طرح ہے، اس میں مدھانی چلانے سے آپ مکھن تلاش کرے پھر بھی یہ پانی ہی رہے گا.